الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے یہ مبارک دعا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے یہ دعا ضرور مانگتے، اور اس دعا سے اپنی ہر دعا کی ابتدا فرماتے۔ اگر دو دعائیں بھی مانگنا ہوتی تو آغاز اس مبارک دعا سے ہوتا تھا، اگر لمبی دعا مانگتے تو یہ خوبصورت ترین افضل ترین دعا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ مانگا کرتے۔ اگر اس سے زیادہ لمبی دعا مانگنا ہوتی تو یہ مبارک دعا 3 دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی اور مقدس ہونٹوں سے ادا ہوتی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، بہت خوبصورت ترجمہ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، مجھے آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک بزرگوں کے پاس کوئی صاحب حاضر ہوئے، بہت سارے مسائل عرض کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی، تو بزرگوں نے جب یہ دعا فرمائی اور اتنی ہی دعا فرمائی تو وہ حیران ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میرے تو بہت سارے مسائل تھے، آپ نے ایک ہی دعا میرے لیے فرمائی۔ تو کہا بیٹا دنیا کی بھلائیاں بھی مانگ لیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لیں، جہنم سے پناہ بھی مانگ لی، تو مجھے بتا اب باقی بچا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس مبارک دعا کو اپنی ہر دعا کا حصہ ضرور بنائیں، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا مانگیں یہ دعا ضرور شامل کریں، اور اول آخر درود شریف اور درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کی ساری بھلائیاں بھی مل جائیں، آخرت کی ساری بھلائیاں بھی مل جائیں، تو دعا کے ساتھ ساتھ صرف 4 کام کر لینا۔ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا کی ساری بھلائیاں بھی تمہیں مل جائیں گی، آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں گی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ غور سے سماعت فرمائیے گا، دل دماغ کو حاضر رکھیے گا، اور اس نیت سے سماعت فرمائیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہم ان نورانی باتوں کو جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئی ہے، اور اللہ کے بتانے پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے میرے حبیب بولتے ہی نہیں ہیں جب تک میں وحی نہیں کرتا، یعنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ تو پھر جو باتیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی امت کو بتا دیں، وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، اور ان کی اتھینٹسٹی میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ وہ 4 باتیں غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ میرے بھائیوں،
تمام برائیوں کی جڑ ایک تو دنیا کی محبت ہے اور دوسرا جھوٹ ہے۔ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے، تو اس کی چابی جھوٹ ہے۔ تمام فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، خدا کے لیے اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیں، سچ بولنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اب یہاں پہ دو باتیں بڑی ضروری۔ پہلی بات یہ کہ ہم سے اللہ نے میثاق لیا تھا ہماری ارواح سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر جب بھی اذان ہوتی ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف تو عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اب ہر نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، انسان زبان سے اقرار کرے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، لیکن پھر اس کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں تو میرے بھائیوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر جو اس نے اقرار کیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا کہہ کے، اس نے رب کو رب مانا ہی نہیں۔ اور پھر ایک امانت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے زمین و آسمان پر پیش کی، انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی۔ انکار بسنس معذرت ہے، انسان نے اٹھا لی۔ میرے بھائیوں، یہ امانت وہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں تو اختیار دے گا، اچھائی اور برائی کی تمیز ہمیں عطا فرمائے گا، دونوں راستے ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن ہم برائیوں والے راستے کو چھوڑ کے اچھائی والے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کے تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جب ہم اپنی اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر نہ تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں ملیں گی، نہ آخرت کی بھلائیاں ملیں گی۔ تیسری چیز، اپنے اخلاق بہتر کر لو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز جو نامہ اعمال کے اندر ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان جائیں جن کا مبارک اخلاق قرآن کریم ہے۔ اور چوتھی بات، کبھی حرام نہ کھانا، کبھی حرام نہ کھانا، ہمیشہ حلال رزق کھانا، کیونکہ حلال رزق تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جو کھانا میرے پیٹ میں ہے، جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، جس مصلے پہ کھڑا عبادت کر رہا ہوں، جس نلکے سے یا موٹر سے میں نے پانی لیا ہے، جس برتن میں پانی ڈالا ہوا ہے، کیا یہ ساری چیزیں حلال کی ہیں؟ اگر حلال کی ہیں تو عبادت قبول ہے، اگر حلال کی نہیں ہیں تو پھر عبادت آپ کی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سعد اپنا رزق حلال اور پاکیزہ کر لو، مجھے اپنے رب کی قسم، جس پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔